میری باتیں۔ مغرب کا وقت ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپس میں ایک گفتگو چل رہی تھی دنیاوی۔ تو اذان کا وقت ہوا تو مجھے میرے بھائی یونس نے بولا کہ آپ جماعت کروائیں۔ تو میں نے کہا کوئی ایسی حرج کی بات نہیں، جماعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اقامت کا بولنے کو کہا تو شرما گئے۔ میں نے فیل کیا کہ تھوڑی ہچکچاہٹ ہے تو میں نے خود ہی اقامت کی اور جماعت کھڑی کروا دی۔ نماز سے فری ہوئے تو آپس میں ہم دونوں بیٹھ گئے اور میں نے کہا یونس بھائی کیوں نہ ہم ہر روز ایک آدمی کو بولا کریں کہ آج آپ کا نمبر ہے جماعت کروائیں، آج آپ کا نمبر ہے آپ جماعت کروائیں۔ تو یونس بھائی نے مجھے خوبصورت جواب دیا، کہا نعیم بھائی ایسی کون سی بات ہے، میرا دل ہے کہ ہم لوگ ایک ایسی روٹین سیٹ کریں جس میں ہم دونوں ثواب بھی لیں، نیکیاں بھی کمائیں اور ہمیں ایک پریکٹس بھی ہو جائے۔ اس ابہام نے، ان الفاظ نے یقین جانیے میرے دل کو ایک طرح سے کھینچ لیا، مو لیا۔ بات کچھ اس طریقے سے ہوئی، میرے دل میں بات آئی کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ مسجد میں ایک ہی مؤذن رکھا ہے جو صرف اذان دیتا ہے، کسی اور سے بولیں شرما جاتا ہے۔ جماعت کے لیے جب کسی کو بولا جائے تو کہتے ہیں مولوی کروائے گا، امام مسجد ہی کروائے گا۔ آیا ایسا کیا ہے کہ جو ہم لوگ نہیں کر سکتے؟ بات کھڑی ہے، وہ ختم ہے تو پیچھے سے اگر لوگ آئے ہیں تو وہ اپنی جماعت دوبارہ کھڑی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات لازم ہے کہ جماعت کرنے سے، اکٹھا ہونے سے نیکیاں زیادہ ملتی ہیں، اور ان کی وجہ صرف ان کے والدین ہیں۔ کس طریقے سے انہوں نے ان کی ٹریننگ کی ہے، ان کے پیچھے ان کے امام مسجد ہیں جنہوں نے ان کی شرم کو دور کیا ہے۔ تو ہم لوگ کیوں امام مسجد کو ہی بولتے ہیں؟ پاکستان میں رہتے ہوئے میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو مسجد میں سب سے پہلے بچہ جاتا ہے، پہلی صف میں بیٹھتا ہے، لیکن اسے گریبان سے اٹھا کے، گریبان سے کھینچ کے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں۔ جو بچوں کو ٹریننگ دینی ہے، آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں کہ وہ مسجد میں آئیں، نہ کہ گریبان کو آپ پکڑیں کہ وہ نیکسٹ ٹائم سوچے کہ یہاں سے تو مجھے باہر نکالتے ہیں، میں کیوں مسجد میں جاؤں۔ تو ایسا طریقہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ امام مسجد کو چاہیے کہ بچوں کی اذان کی ٹریننگ کروائیں، بچوں کو جماعت کروانے کی ٹریننگ کروائیں، اپنے والدین کو کہیں کہ آپ جماعت کروائیں۔ کیوں نہ گھر میں ہی اگر نماز ادا کرتے ہیں، آپ اپنی ماں کو بھی ساتھ لیں، اپنے والد کو بھی ساتھ لیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ کھڑا کریں، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لیں۔ دین اسلام نے ایک فیملی کے لیے بھی چارٹ بنایا ہے کہ گھر میں موجود افراد کس طریقے سے نماز ادا کر سکتے ہیں، اور میری آپ سے ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو صدقہ جاریہ سمجھیں اور ہماری بات کو اگنور نہیں کریں، اس کے اوپر تھوڑا فوکس کریں تاکہ ہم برائی سے بچ سکیں، ہمارے اندر ہچکچاہٹ دور ہو جائے اور ہم نماز ادا کیا کریں باجماعت۔ اکیلے اکیلے پڑھیں گے تو جائے گی۔ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ہمیں اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کوئی غیر مذہب دیکھے تو وہ آپ کو اپنائے۔ یعطیکم العافیہ۔